السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اسلام 365 میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ رمضان المبارک کے خاص عبادت اللہ سبحانہ و تعالی نے اس امت کو عطا فرمائی ہے جو پورے رمضان وہ فضیلت اس میں حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ عبادت اعتکاف عبادت ہے، مسنون اعتکاف جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ادا کیا جاتا ہے۔ جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تعلق ہے، صحابہ کرام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے اندر آخری عشرے میں کبھی بھی ناغہ نہیں کیا، سوائے ایک سال کے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے اندر تھے۔ اور پھر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کا سال تھا، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کے بجائے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس سنت پر عمل کرتے تھے اور اپنی بیویوں کو، ازواج مطہرات کو بھی اس کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ اور اعتکاف ویسے تو اس کے فضائل جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایک دن کا اعتکاف کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جہنم سے 3 خندقیں دور کر دیتے ہیں، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین سے لے کے آسمان تک کا ہے۔ ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے آخر کے 10 دن کا اعتکاف کیا، وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے 2 حج اور 2 عمرے ادا کیے۔ تو اتنی بڑی عبادت ہے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا یعکف الذنوب ویجری لہ من الحسنات کعامل الحسنات کلہا، کہ وہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قلعے میں آ گیا ہے، اور اس کے لیے وہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں حالانکہ وہ نیکیاں نہیں کر رہا ہے، نیکی کرنے والوں کی طرح اس کے اعمال نامے میں لکھی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر کسی بیمار کی عیادت کرنا بہت بڑی نیکی ہے، کسی کے جنازے میں شریک ہو جانا بہت بڑی نیکی ہے، کسی کی غمخواری کرنا، مدد کر دینا کسی مسلمان کی بہت بڑی نیکی ہے۔ لیکن فرمایا کہ معتکف کیونکہ اپنے آپ کو اللہ کے گھر کے اندر محفوظ کر لیتا ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مہمان بن جاتا ہے، اور وہ ایک حدود کے اندر رہتا ہے 10 دن تک، وہاں سے نہیں نکل سکتا، لیکن ان تمام نیکیوں کا ثواب بغیر کیے اللہ تعالیٰ اس کے اعمال نامے کے اندر لکھ دیا کرتے ہیں۔ تو اعتکاف ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، گناہوں سے آدمی محفوظ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے در کے اوپر آ کر بیٹھ گیا کہ اللہ جب تک آپ کا قرب حاصل نہ ہو جائے، آپ مجھ سے راضی نہ ہو جائیں، میرے گناہوں کی معافی نہ ہو جائے، میں آپ کے در سے نہیں ہٹوں گا۔ دوسرا جو اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے وہ ہے لیلۃ القدر کا پا لینا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے سال کے اندر ایک ایسی رات رکھی ہے جو خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی 83 سال 4 مہینے تک کوئی مسلسل اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے، نوافل پڑھتا رہے، تسبیحات کرتا رہے، روزے کی حالت میں ہو، خیر، اس سے بھی زیادہ افضل اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شب قدر کی عبادت ہے۔ تو جو معتکف ہے اس کو تو شب قدر مل ہی گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اعتکاف مستقل ایک عبادت ہے۔ جو مسجد کے اندر آ گیا، یا جو خاتون نے اپنے گھر کے اندر ایک کونا مقرر کر لیا اور اس کے اندر بیٹھ گئی اور وہ اعتکاف کی حالت میں ہو گئی، تو وہ نیکی نہ بھی کرے، کوئی تسبیحات نہ بھی کرے، ذکر نہ بھی کرے، تلاوت نہ بھی کرے، وہ 24 گھنٹے عبادت کے اندر شمار ہے۔ ہاں، پھر جب وہ عبادت کرے گی تو وہ بھی اس کا سونے پہ سہاگا ہے۔ تو معتکف کا تو کھانا بھی عبادت میں ہے، سونا بھی عبادت میں ہے، ہر حال میں وہ عبادت میں ہے۔ تو شب قدر کو پا لینے کے لیے سب سے آسان اور سب سے بہترین نسخہ وہ اعتکاف کے اندر آ جانا ہے۔ تو ایک مسنون اعتکاف ہے جس کے اندر رمضان المبارک کے 20ویں روزے کو غروب سے پہلے مسجد کے اندر آ جانا، اور اسی طریقے سے خواتین ایک کونا مقرر کر لیں، اور وہ ان کی پھر 10 دن کے لیے مسجد ہو جائے گی، اس حدود سے باہر نہ نکلیں۔ اور خواتین کے لیے آسان بھی ہے کہ وہ اس حدود کے اندر ذکر و تسبیحات، تلاوت کے علاوہ گھر کے کام کاج بھی کر سکتی ہیں۔ اعتکاف کے اندر بولنا بھی منع نہیں ہے۔ تو ایک تو ہے سنت اعتکاف جو آخر کے 10 دن کا اعتکاف ہے، 20ویں روزے کے عصر کے بعد غروب سے پہلے آدمی اس کے اندر داخل ہو جائے اور شوال کے چاند تک ہے۔ اور دوسرا ہے نفلی اعتکاف، جو کسی ضرورت کی وجہ سے
आदमी नहीं बैठ सका, किसी को छुट्टी नहीं मिली या कोई मजबूरी है, तो उसके लिए भी रास्ता है और वो है नफली एतिकाफ़। जब भी मस्जिद के अंदर दाखिल हों हम एतिकाफ़ की नियत कर लें। तो नफली एतिकाफ़ के अंदर कोई पाबंदी नहीं है, ये 1 मिनट का भी है, 1 दिन का भी है, 2 दिन का भी है, 3 दिन का भी है। जब भी मस्जिद के अंदर दाखिल हों हम एतिकाफ़ की नियत कर लें। बिलखुसूस ताक रातें हमारी मस्जिद के अंदर गुज़रें और एतिकाफ़ की नियत के साथ हो, चाहे हम वहाँ पर सो जाएं तो हमें शब क़दर नसीब हो जाएगी। तो जो मसनून एतिकाफ़ में ना बैठें, आखिरी दर्जा ये है कम अज़ कम हम नफली एतिकाफ़ तो ज़रूर करें। जब भी हम मस्जिद के अंदर दाखिल हो एतिकाफ़ की नियत करें, और ये ताक रातें आखिर की जो रातें हैं बिलखुसूस वो एतिकाफ़ की हालत में हमारी मस्जिद के अंदर गुज़रें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस सुन्नत मुअक्कदा पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, अगर हम चाहते हैं कि हमारी इन वीडियोस से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुँच सकें, तो ज़रूर आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।